بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی باتیں سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پہ میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میں جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے خود حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آمین کہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اول وہ شخص کہ جس پر رمضان مبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان مبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان مبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، بس جس شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ بھی اس طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تعیل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ تراویح ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑے۔ اور بھی بہت سی روایات میں مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعید اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہے جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض حدیث میں اس کو سخی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار نہ دیکھے گا۔ محققین علماء نے ایسی روایات کی تعویل فرمائی، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ارشادات اس قدر سکتے ہیں کہ ان کا تعامل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر و تقریر ان کا احصا کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بدنصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے، حق تعالیٰ شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، وحد کے برابر ثواب ملنا، وحد کے پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، صفات کا اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ اموار مزین۔ نیز اللہ جل جلالہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امن، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا وغیرہ بہت سے وعدے درود شریف کی خاص مقداروں پر
मुकर्रर फरमाए गए हैं। उन सब के अलावा दरूद शरीफ से तंगी, मासियत और फिक्र दूर होता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तकर्रुब नसीब होता है, दुश्मनों पर मदद नसीब होती है, कल्ब की निफाक और जंग से सफाई होती है, लोगों को उससे मोहब्बत होती है और बहुत सी बशारतें हैं जो दरूद शरीफ की कसरत पर हदीस में वारिद हुई है। फुक़हा ने उसकी तशरीह की है कि एक मरतबा उम्र भर में दरूद शरीफ का पढ़ना मसलन दरूद शरीफ का पढ़ना अमलन फ़र्ज़ है और उस पर उलमाए मज़हब का इत्तिफ़ाक़ है। अलबत्ता उसमें इख्तिलाफ़ है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक हो हर मरतबा दरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है या नहीं। बाज़ उलमा के नज़दीक हर मरतबा दरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है और दूसरे बाज़ के नज़दीक मुस्तहिब है। तीसरे उस शख्स की जिसके बूढ़े वालिदैन में से दोनों या एक मौजूद हों और उनकी इस कदर खिदमत न करे कि जिसकी वजह से जन्नत का मुस्तहिक हो जाए। वालिदैन के हकूक़ की भी बहुत सी हदीस में ताकीद आई है। उलमा ने उनके हकूक़ में लिखा है कि मबा अमवार में उनकी इताअत ज़रूरी है। नेज़े भी लिखा है कि उनकी बेअदबी न करे, तकब्बुर से पेश ना आए, अगर मुशरिक हो अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से ऊँची न करे, उनका नाम लेकर ना पुकारे, किसी काम में उससे पेशकदमी ना करे, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में नरमी करे, अगर कबूल ना करे तो सलूक करता रहे और हिदायत की दुआ करता रहे। एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा बाप है, तेरा जी चाहे कि उसकी हिफाजत कार्य उसको ज़ाया कर दे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि वालिदैन का क्या हक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तेरी जन्नत हैं या जहन्नम, यानी उनकी रज़ा जन्नत है और नाराज़गी जहन्नम है। एक हदीस में आया है कि मती बेटे की मोहब्बत और शफ़क़त से एक निकाह वालिदैन की तरफ एक मकबूल हज का सवाब रखती है। एक हदीस में इरशाद है कि शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों को जिस कदर दिल चाहे अल्लाह मुआफ़ फरमा देते हैं, मगर वालिदैन की नाफरमानी का मरने से कब्ल दुनिया में भी वबाल पहुँचाते हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैं जिहाद में जाने का इरादा करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तेरी माँ भी जिंदा है। उन्होंने कहा हाँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी खिदमत कर, कि उनके कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है। एक हदीस में आया कि अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। और भी बहुत सी रिवायात में उसका एहतमाम और फजल वारिद हुआ है। जो लोग किसी गफलत से उसमें कोताही कर चुके और अब उनके वालिदैन मौजूद नहीं, शरीयत मुतहरा में उसकी तराफ़ी भी मौजूद है। एक हदीस में इरशाद है कि जिसके वालिदैन उस हालत में मर गए हों कि उनकी नाफरमानी करता हो तो उनके लिए कसरत से दुआ करना और इस्तग़फ़ार करना मती शुमार हो जाता है। एक दूसरी हदीस में वारिद हुआ है कि बेहतरीन भलाई बाप के बाद मिलने वाले से हुस्न सलूक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.